بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ حق تعالی شانہ نے اس سے ما قبل کی آیات میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنی طرف سے تحلیل و تحریم کے فیصلے مت کرو، ہم بتلائیں گے کہ تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں۔ جن لوگوں نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام کو حرام قرار دیا تھا اور اس کے مقابلے میں بعض محرمات کو حلال قرار دیا تھا، ان پر رد کرتے ہوئے حصر اضافی کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے جو اس آیت کریمہ میں ہے۔ آیت شروع کرنے سے پہلے ہی ذہن صاف رہے کہ یہاں حصر اضافی ہے، حصر حقیقی نہیں ہے، باعتبار زعم مخاطب کے حصر کیا جا رہا ہے، ورنہ محرمات ان چیزوں کے علاوہ بھی ہیں جو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ بہر صورت اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں چند محرمات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو حرام ہیں انہیں تو تم حلال سمجھتے ہو، انہیں تم نہیں کھاتے، اور جو حلال ہیں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ انہیں خام خواہ حرام سمجھ کر استعمال نہیں کرتے۔ تو لو سنو، میں تمہیں بتلاتا ہوں حرام کیا کیا ہے۔ فرمایا جزئی نیست کے تم پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے مردار جانور کو، دم مسفوح کو، سور کے گوشت کو، اور ہر اس چیز کو، ہر اس جانور کو جو غیر اللہ کے نامزد کیا گیا ہو۔ سب سے پہلے فرمایا مردار جانور کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ مردار یعنی جو اپنی موت بغیر ذبح شرعی کے مر جائے، چونکہ اس کے رگ ریشے میں، گوشت پوست میں خون سرایت کر جاتا ہے، خون جدا نہیں ہو پاتا، اور خون چونکہ حرام ہے اس میں ڈھیر سارے جراثیم، نجاستیں موجود ہوتی ہیں۔ اس حکمت کے پیش نظر اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ نیز علامہ محایمی کی تصریح کے مطابق اپنی موت مرنے والا جانور، اس کی روح نزع ہوتی ہے بغیر مطہر کے۔ مطہر ہے ذابح کی طرف سے اللہ کا نام تحقیقاً یا تقدیراً پڑھنا۔ اب جب یہ اپنی موت مرا تو ایسے جانوروں کی ارواح یہ خبیث ہو جاتی ہے، وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، اور ان سے محبت اللہ کا انقطاع ہو جاتا ہے۔ جہاں تک سمک کے میتہ کا معاملہ ہے تو اس کی اصل یہ ہے کہ اس کی اصل پانی ہے، اور پانی مطہر ہے، جیسے اس میں نجاست اثر انداز نہیں ہوتی ویسے ہی اس میں سے روح کا نزع یہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ نیز اس میں چونکہ
دم نہیں ہوتا، دم مسفوح نہیں ہوتا، تو جس حکمت کے پیش نظر مردار جانور کو حرام قرار دیا گیا تھا وہ مچھلی میں نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لنا المیتتان والدمان اما المیتتان فہما السمک والجراد دو مردار جانور ہمارے لیے حلال ہیں، ایک تو مچھلی، اس کو ذبح کیے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، پوری مچھلی کو بھون کر کھایا جا سکتا ہے، تل کر کھایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح ٹڈی، اس لیے کہ اس میں بھی خون نہیں ہوتا، تو میتہ کی فہرست سے یہ دونوں نکال دیے جائیں گے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میتہ ہی کے حکم میں وہ سب جانور آئیں گے جن کا تذکرہ سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع، یہ سب کے سب میتہ کی فہرست میں آئیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ اللہ نے تمہارے لیے مردار جانور کو حرام قرار دیا ہے۔ مردار جانور کلی طور پر، مکمل طور پر حرام نہیں ہے، اس کے چمڑے کی دباغت دے دی جائے تو پھر وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تو مردار جانور کے حرام قرار دینے کا مطلب ای اکل المیتتی، اس مردار جانور کا کھانا حرام ہے۔ یہاں عقل کو مقدر مانا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حرمت کا تعلق اعیان سے نہیں ہے، احکام صفات فعل مکلف سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں علامہ فخر الاسلام کا اس سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن جمہور یہ کہتے ہیں حرمت متعلق بالاعیان نہیں ہے بلکہ احکام صفات فعل مکلف سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے مردار جانور کا کھانا حرام ہے۔ اور وجہ ارشاد فرماتے ہیں اذ الکلام فیہ ای فی الاکل، اس لیے کہ سلسلہ گفتگو یہ عقل کے باب میں ہی چل رہا ہے۔ اوپر آیا تھا یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تو چونکہ سیاق آیات عقل کے باب میں چل رہا ہے، کھانے کے باب میں چل رہا ہے، اور معظم منافع انعام انسانوں کے یہاں ان کا عقل لحوم ہے، اس لیے عقل کو یہاں مقدر مانا جائے گا۔ سیاق، مفہوم اور استعمال کے اعتبار سے ان چیزوں کو بھی مقدر مانا جائے گا۔ یہ حل عبارات کے طور پر بات یاد رکھنی چاہیے۔ تو انما حرم علیکم المیتۃ وکذا ما بعدہا، فرماتے ہیں اسی طرح اس کے ما بعد میں بھی عقل کو مقدر مانا جائے گا کہ اکلو الدم، اکلو ما اہل بہ لغیر اللہ، ہاں خنزیر یہ پورا کا پورا حرام ہے، وہ نجس ہے، لہذا اس میں عقل مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وَقَضَى مَا بَعْدَهَا اکثری اعتبار سے عبارت کو محمول کریں گے۔ کہتے ہیں میتہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وَهِيَ مَا لَمْ تُزَكَّ شَرْعًا، وہ جانور ہیں جو شرعی طور پر ذبح نہ کیے گئے ہوں، شرعاً کی قید ہے، پتہ چلا جھٹکے سے اگر ان کو کاٹا گیا ہو یا کوئی اور غیر شرعی طریقے سے ان کو کاٹا گیا ہو تو اس پر ذبیحہ شرعیہ کا اطلاق نہیں ہوگا، اس لیے کہ ذبیحہ شرعیہ میں مقاصد شریعت میں سے بہت بڑا مقصد ہے کہ دم مسفوح بہہ جائے، دم جدا ہو جائے۔ اسی لیے تو قربانی کے جانور کے باب میں بھی فرمایا ہے چھری کو تیز کر کے اس کو ذبح کر کے جانور کو ٹھنڈا ہو جانے دو تاکہ اس میں سے
خون کا قطرہ قطرہ نکل جائے۔ اور اسی طرح آپ طلبہ عزیز نے دیکھا ہوگا کہ گھر پر گوشت آنے کے بعد بھی عورتیں اس کو دھوتی ہیں، دھونا چاہیے تاکہ اس میں سے خون پورا کا پورا نکل جائے۔ اس لیے کہ آگے آ رہا ہے دم کا معاملہ، میں یہی سنا دیتا ہوں، خون ہی میں تو نجاستیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا رب کتنا رحمان و رحیم ہے، ہمارا نبی کیسا رحمت للعالمین اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے کہ جانور کا وہ جزو جس میں بیماریاں ہوتی ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، گندگیاں ہوتی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے امراض ہوتے ہیں، اس کو حرام قرار دے کر انسان پر لطف و عنایت کا معاملہ فرمایا۔ اس کو آسانی سے یوں سمجھو کہ خون میں جراثیم ہوتے ہیں، سمجھو ملیریا، ٹائیفائیڈ، ڈینگیو یا اس طرح کی کوئی بھی بیماری چیک اپ کرنی ہو تو بلڈ لیا جاتا ہے، خون لیا جاتا ہے، اور خون کے اندر وہ جراثیم پکڑے جاتے ہیں۔ خون سے ہی پتہ چلتا ہے کتنا ضعف ہے، کتنی نقاہت ہے، کتنے ہیموگلوبین ہے، اور کتنے سرخ ذرات زیادہ ہیں، کتنے سفید ذرات زیادہ ہیں، اس میں کس قسم کی بیماری کے جرثومے دوڑ رہے ہیں۔ تو چونکہ خون مجتمع الجراثیم ہے، اس لیے حق تعالی شانہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ آگے فرماتے ہیں وَأُلْحِقَ بِهَا أَيْ بِالْمَيْتَةِ بِالسُّنَّةِ مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ، اور میتہ ہی کے حکم میں شامل ہے مستدرک حاکم بطریق ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے وہ جانور بھی جو زندہ سے جدا کیا گیا ہو، یا وہ گوشت کا لوتھڑا بھی، جو وہ عضو بھی جو زندہ سے جدا کیا گیا ہو، الگ کر دیا گیا ہو۔ ایک زندہ جانور ہے، آپ اس کو ذبح نہیں کرتے، لیکن اس کے بدن کے کسی عضو پر چھری لگا کر کوئی گوشت کا ٹکڑا جدا کر کے بھن کر کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ اس ٹکڑے کا ذبح شرعی نہیں ہوا ہے، بئی حیثیت کے اس کے کل کا ذبح شرعی نہیں ہوا۔ تو جیسے کل میتہ حرام، ویسے جزوے بدن اگر اس کا لے لیا گیا، کاٹ لیا گیا، جدا کر لیا گیا تو وہ بھی حدیث شریف کی بنیاد پر میتہ کے حکم میں شامل ہو جائے گا۔ وَخُصَّ مِنْهَا أَيْ مِنَ الْمَيْتَةِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، اور میتہ کی فہرست سے، میتہ کے حکم سے مچھلی اور ٹڈی مستثنی ہیں، یہ میں نے پہلے بتلا دیا۔ نمبر 2 پر وَالدَّمَ، اور اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا خون کو۔ خون سے مراد مطلق نہیں ہے، ورنہ دم بستہ جیسے تلی اور کلیجی یہ تو حلال ہے، اس لیے فرمایا کہ وَالدَّمَ سے مراد ای المسفوح، بہنے والا خون، اسی میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں، اسی میں بیماریاں اور گندگیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور مسفوح کی قید اپنی طرف سے نہیں لگائی بلکہ سورہ انعام میں آیا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا۔ تو یہاں کے اطلاق کو وہاں کی تقیید پر محمول کر لیا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور تمہارے اوپر حرام قرار دیا سور کے گوشت کو، خنزیر کے گوشت کو، اس لیے کہ خنزیر حرص، بے حیائی، نجاست خوری میں مشہور ہے۔ یہ تو حکمتیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خنزیر نجاست خور نہ ہو وہ حلال نہیں، یہ تو میں نے حکمتیں ذکر کی۔ حکم کا مدار علت ہوا کرتا ہے نہ کہ حکمت، اور علت ہے نہی خداوندی، اور اللہ نے مطلقاً خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا تو چاہے وہ خنزیر فارم میں تربیت اور پرورش پاتا ہو، یا جنگلوں میں پرورش پاتا ہو، یا نجاست خوری کے مقام پر پرورش پاتا ہو،
خنزیر خنزیر ہے، اس کی فطرت اور اس کی نسل میں حرص، بے حیائی اور نہ جانے کیسی کیسی گندگیاں موجود ہیں، اس لیے فرمایا کہ خنزیر حرام ہے۔ اور لحم الخنزیر میں لحم کو ہم مقید کے لیے نہ مانیں کہ صرف اس کا گوشت حرام ہے، نہیں، بلکہ خنزیر پورا کا پورا حرام ہے۔ تو پھر لحم کی قید کیوں لگائی؟ جواب دیتے ہیں خص اللحم لأن اللحم معظم المقصودی، لحم کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کیا کہ لحم یہ سب سے بڑا مقصود ہے جانور میں، وغیر اللحم تبع للحم، اور جب معظم مقصود حرام تو پھر معظم مقصود کے تابع جو چیزیں ہیں وہ بدرجہ اولا حرام ہوں گی۔ تو خنزیر کو بھی حق تعالی شانہ نے حرام قرار دیا۔ آپ دیکھتے ہیں اس دور میں یورپین قوم اور دوسری وہ اقوام ضالہ مضلہ جو خنزیر خور ہیں، ان میں شرم و حیا کا نام نہیں ہے، وہ کھلے عام سڑکوں پر راستوں پر زنا خوری کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی ہوس و حرص کو پوری کرتے ہیں، اور ویسے بھی ان میں سے انسانیت مفقود ہے۔ جس میں انسانیت کی کوئی رمق بھی موجود ہو تو وہ انسانوں پر ایسے ظلم و ستم نہیں ڈھاتے ہیں جو آج کل ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ان اقوام یورپ و مغرب نے خنزیر کے گوشت کھا کر، غیر اللہ کی عبادت کر کر، اور نہ جانے کس قسم کی نجاست خوریاں کر کے اپنے اندر سے انسانی کمالات کو، انسانی احساسات کو، انسانی جذبات کو اور مروت کے احاسیس کو مفقود کر دیا ہے، جس کی بنیاد پر وہ کروڑوں لاکھوں انسانوں کو بلا وجہ کے قتل کر ڈالتے ہیں، ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، اور ان کے بدر پر جوں تک نہیں رینگتی، اس لیے کہ پیٹ میں جس قسم کی غذا جاتی ہے اعمال ویسے ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حق تعالی شانہ نے انسان کے لیے جہاں پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا بتلایا، وہیں یہ بھی اللہ نے ملحوظ رکھا کہ وہ لذیذ بھی ہو، اس سے اس کے اخلاق پر اثر نہ پڑتا ہو۔ ظاہر کا اثر باطن پر جب پڑتا ہے، حدیث میں یہاں تک فرمایا چیتے کی کھال پر سواری مت کرو، چیتے کی کھال کو جاکٹ یا سویٹر یا جوتے بنا کر مت پہنا کرو، اس لیے کہ بیرونی استعمال سے جب اندر داداگیری، ظلم اور بدمعاشی کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو پھر اندرونی استعمال سے اور اس کے پیوست ہو جانے سے نہ جانے کس کس قسم کے اخلاق رونما ہوں گے، انسانیت کے خلاف کیسی کیسی چیزیں سرزد ہوں گی۔ سبحان اللہ العظیم۔ اسلام کے فلسفے کو، اسلامی حکمتوں کو ہمیں خوب سے خوب تر اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، جہاں وہ روحانی طور پر مضر ہے، وہیں جسمانی طور پر بھی ہمارے لیے بہت زیادہ مضر ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ائمہ اربعہ سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ دم غیر مسفوح ہوگا تو وہ حلال ہے، اور یہ حدیث مشہور ہے، لہذا اس کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی بھی صحیح ہے۔ برخلاف زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، یہ خبر واحد میں سے ہے۔ یہ ایک بحث ہے جس کو جاننا آپ سب کے لیے ضروری ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دے کر، دم کو اور میتہ کو حرام قرار دے کر ہمارے اوپر بہت بڑا رحم و کرم، فضل و عنایت فرمائی ہے۔ یہی ہے اس دعوے کا مظہر کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک مسلمان کی عقیدت اپنے نبی کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ اس کی محبت بڑھ جاتی ہے جب وہ ان حکمتوں کو،
ان فلسفوں کو اور اس رأفت و رحمت کو دیکھتا ہے، حق تعالی شانہ ہمیں عقل حلال و طیب کے کھانے کی طرف متوجہ فرمائے، اس کا اہتمام کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔